تو یہ ایک فیس بک پہ ہی پوسٹ آئی ہے، اس میں میں بتانے کی کوشش یا ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، نصب العین کیا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوسٹ کو تھوڑا سا غور سے پڑھیں تو اس میں ایک بندے نے، یہاں پہ پاکستانی ہے جو کہ جرمنی میں آیا ہے، اور وہ گروپ بھی پاکستانیوں کا ہی بنا ہوا ہے، تو اس میں اس کے دل میں کچھ ایک سوال پیدا ہوا جو کہ اس نے اس میں لکھا ہے اور پوچھا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو آج کل ایک ایشو پیش آ رہا ہے، اس کو ایک مشکل پیش آ رہی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا باقیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، تو اس لیے وہ پوچھ لے تاکہ یہاں پہ ہم ڈسکشن کر لیں اور اس کو مزید ایک کلیئرٹی مل جائے، کلیریفائی ہو جائے اس کے لیے۔ اور وہ سوال کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب شعور کی عمر کو ایسے سمجھ لیں کہ جب پہنچا تو 10 سال پہلے، تو اس کا جو اس نے اپنی کامیابی کا معیار جو تعین کیا تھا اپنی اس زندگی کے لیے، وہ یہ تھا کہ میری پڑھائی ختم ہو، مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے، یعنی کہ پیسے شیسے آنا شروع ہو جائیں، تنخواہ ملنی شروع ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں، اور ساتھ ہی ایک یہ بھی تھا کہ میں جرمن نیشنل بن جاؤں نا، کہ میں جرمنی کا پاسپورٹ مجھے مل جائے تو اب آپ دنیا میں بہت سے ملکوں میں بغیر ایسے اس کے سفر کر سکتے ہو، آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ 3 چیزیں اس نے، وہ کہتا ہے کہ میں 10 سال پہلے دیکھوں تو میں نے یہ چیز سوچی تھی، اور یہ میرے لیے ایک بن گیا تھا، ٹارگٹ بن گیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں 10 سال بعد دیکھ رہا ہوں مجھے یہ تینوں چیزیں مل گئی ہیں، اور الحمدللہ بھی لکھا ہے کہ بھئی الحمدللہ مجھے یہ تینوں چیزیں مل گئی ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد بھی میں اپنے آپ کو ایسے خالی خالی سا فیل کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ جو چیز میں چاہتا تھا میں نے وہ پا لی ہے۔ پاکستان میں شاید یہ چیز نہیں ہو پاتی کہ پاکستان میں ہماری مشکلات اتنی ہیں کہ ہم اس کو پانے میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے، اور ہم وہ اس کامیابی تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ میں وہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ پہنچ گیا ہے، اس کو وہ ساری چیزیں مل گئی ہیں، لیکن ایک خالی پن کا احساس اس کو فیل ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ایک نیکسٹ سٹیپ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ بچے پال رہے ہیں۔ تو سوال اس کا کیا ہے کہ بس کیا یہی ہے، یعنی کہ میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ میں بڑا ہوں، تھوڑی محنت کی، پڑھائی مکمل کر لی، ایک نوکری لگ گئی، شادی ہو گئی، بچے پالے، بس ختم، اس کے بعد بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ایک دن اللہ نے بلا لیا واپس، تو کیا یہی ہے زندگی؟ اب دیکھیں کتنا ویلڈ کوشچن ہے اس کا، کہ کتنا پیارا کوشچن ہے، کہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اب اس کے اندر کہ اس نے دنیا میں جو معیار بنایا تھا وہ پا لیا، لیکن ابھی بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے، کیوں میں خالی فیل کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور دوسری اگزامپل لیتا ہوں کہ یہ تو ایک عام انسان تھا، اب اس کے علاوہ کچھ مشہور لوگ، میں یہاں پہ ایک امریکن ایکٹر کی بات کر رہا ہوں جو کہ دنیا میں، مطلب اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے نا کہ دولت مل جائے، شہرت مل جائے، اور جو بھی آپ نے خواب دیکھے ہیں اس دنیا کے لیے وہ پورے ہو جائیں۔ اب یہ ایک مزاحیہ ایکٹر ہے، شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو، جم کیری اس کو کہتے ہیں، اور وہ یہاں پہ کیا لکھ رہا ہے کہ آئی ہوپ، کہ میں چاہتا ہوں، میں وش کرتا ہوں کہ ہر آدمی، ہر انسان فیمس بھی ہو جائے، مشہور بھی ہو جائے، اور امیر بھی ہو جائے، اور اس نے اس دنیا میں جو بھی خواب دیکھے ہیں وہ اس کو مل جائیں، کیونکہ اس بندے کو بھی مل چکے ہیں، اس کو شہرت بھی مل گئی، پوری دنیا میں اسے لوگ جانتے بھی ہیں، اور اس کو پیسے بھی مل گئے، اور اس کی مطلب جو چیز وہ چاہتا تھا، بڑی سے بڑی گاڑی چاہتا ہے یا کوئی اور چیزیں چاہتا ہے، اس کو وہ مل گئی ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو یہ چیزیں مل جائیں، لیکن کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ یہ ایکسپلین کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جس سوال کا جواب پانے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ جواب نہیں ہے، کہ دنیا میں دولت پانا، شہرت پانا، دنیا کے تمام معاملات میں آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جانا، یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے جس کو پانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں میں، اور اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب یعنی کہ کس سوال کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اب
ہماری دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، اگر میں صرف پیسے کی بات کروں تو آپ کو شاید پتا ہو کہ بل گیٹس کا نام شاید سنا ہو آپ نے، دنیا کا امیر ترین آدمی۔ میری اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ان کو یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی، میں اکثر ان سے سوال مزید پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی چلو ایک پہنچ گیا، میں نے یہاں تک پہنچ گیا، اب مجھے ایک مناسب پیسے بھی مل رہے ہیں، مجھے اللہ کا شکر ہے یہ بھی ہے، تو اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ اور کرو، بزنس سٹارٹ کر دو، کچھ شام کو یہ کر لو۔ کیوں کروں؟ تاکہ مزید پیسے ملیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی مزید پیسے ملیں تو لیکن میں مزید پیسوں کا کیا کروں گا؟ تو وہ جواب نہیں مل پاتا کہ بھائی مزید پیسے کما کے پھر مل گئے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں 5 سال بعد مجھے وہ مزید پیسے بھی مل گئے، پھر میں کیا کروں گا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں مزید کرو، پھر اس کو اور بڑھاؤ۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، یا کیوں میں اس طرح ساری زندگی پیسے کے پیچھے پڑوں۔ تو اسی کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن جاؤں، یہی ہو سکتا ہے نا کہ اگر کامیابی کا اگر یہی ہے تو بل گیٹس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ دنیا کا امیر ترین انسان بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اب آپ اسے دیکھیں وہ کیا کرتا پھر رہا ہے کہ وہ کام چھوڑ کے جس سے وہ دنیا کا امیر ترین انسان بنا تھا، اب وہ کام سارے چھوڑ کے وہ پریشان یا خوار ہوتا پھر رہا ہے کہ پاکستان میں سارے بچوں کو پولیو کی ویکسین لگ جائے، انڈیا میں کیا ہو کہ وہ جو پانی جہاں پہ میسر نہیں ہے اور وہاں پہ لوگوں کو طہارت کے لیے یا باتھ جانے کے لیے مشکل ہوتی ہے تو وہ ایسے ٹوائلٹ بنوا دے جس پہ پانی کی زیادہ ضرورت نہ پڑے، اور اس پہ ریسرچ کرے اور اس پہ پیسے لگا رہا ہے۔ تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ مطلب اگر مقصد پیسہ لینا تھا اور وہ کمانا تھا اور اس کو وہ ساری دنیا میں مل گیا، دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا، تو پھر یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اب میں آپ کو آتا ہوں یہ تینوں اگزامپل دینے کے کہ ایک عام انسان کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر ایک مشہور انسان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس نے کیا کہا ہے، اور پھر تیسرا بل گیٹس نے کیا کہا ہے۔ اب میں اس چیز کو کنیکٹ کرتا ہوں جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ انسان کا نصب العین کیا ہے، اور قرآن کتنی بڑی ہدایت ہے کہ جہاں پہ یہاں پہ لوگ ایک ایک سال کی چھٹی لے کے نکل جاتے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ میں اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میرے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیارے انداز میں ہمارا نصب العین خود ہی واضح کر دیا، اور لاسٹ لیکچر میں نے تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کی تھی، اور مزید اب میں آج یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں قرآن میں کہ انسان کا نصب العین ازل ہی سے جنت الفردوس ہے، وہ اسی کو پانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، لہٰذا اس کے تمام اعمال کا محرک یہی جنت ہے۔ اگر وہ اس کو صحیح جگہ پر، اصلی جگہ پر اس کے حصول کی جد و جہد نہ بھی کر رہا ہو تو بھی اسے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ میں بھی ایکسپلین کروں کہ اصل جگہ پہ پانے کی کوشش، کیونکہ اصل جگہ اس کی کیا ہے؟ وہ ابدی زندگی جو اس دنیا کے بعد آنی ہے اور اس میں ہمیں جنت ملنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ہی یہی رکھ دیا ہے کہ ہم نے اس جنت کو پانا ہے، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب انسان اگر اس کو صحیح طرح نہیں سمجھ پاتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ اسی دنیا کو جنت بنانے میں وہ مشغول ہو جائے گا، وہ اپنی ساری صلاحیتیں یہیں پہ لگا دے گا۔ اور میں ابھی تینوں لوگوں کی مثال دے چکا ہوں کہ اسی دنیا کو جنت بنانے کے لیے کیا سوچا کہ مجھے سب سے زیادہ دولت مل جائے، شہرت مل جائے، تو میرے یہ سارے اندیشے بھی ختم ہو جائیں گے، یا میرے ماضی کے جو غم ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور میری دنیا جنت بن جائے گی۔ لیکن جب ان کو کامیابی مل گئی تو ان کو سمجھ آ رہی کہ یہ تو نہیں، اس طرح تو انہوں نے نہیں سوچا تھا، یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو وہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسی مقصد کو پانے کے لیے جیتا ہے اور اسی مقصد کو پانے کے لیے مرتا ہے۔ اب ہم ایز اے مسلمان، ہمیں تو قرآن نے اتنا پیارا گائیڈ کر دیا اس کے اندر، تو اب ہمیں یہ چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ پھر ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اس دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہوئے تھے، اور ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ جنت تو پھر بھی نہیں بنی، مسئلے مسائل تو پھر بھی ہوں گے، اندیشے تو پھر بھی ہوں گے، غم تو پھر بھی ہوں گے، تو یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ تو ہمیں ان چیزوں کی اصل چیز سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اصل بات کی۔ اب پھر یہ ہے کہ اب مقصد واضح ہو گیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہے،
تو اب اس دنیا میں ہم کیا کریں پھر آ کے؟ مقصد تو ہمارا وہی ہے جنت پانا، لیکن اس جنت کے حصول کے لیے اس دنیا میں ہمیں آ کے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے قرآن کی پھر وہ آیت ہے جس کو میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سورت 51 نمبر سورت ہے، 51 اور اس کی 56 آیات ہے، وہ آیت ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا کلیریفیکیشن دے دوں کہ یہاں عبادت سے مراد صرف وہ رسومات نہیں ہیں جن کو ہم لیتے ہیں کہ بس یہ کھڑے ہو گئے اور قیام کر لیا اور رکوع کر لیا اور سجود کر لیا، یا روزے میں تھوڑا سا بھوکا رہ لیا، یا یہ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہیں، یہ بھی عبادات ہیں. لیکن یہاں جس جن عبادات کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ میری پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے، یعنی کہ میں پوری زندگی جو بھی کام کروں گا وہ اللہ جس طرح مجھے کہہ رہا ہے اس کی اطاعت میں کروں گا. اور اس میں آپ کی دنیا کے ہر معاملات آ جاتے ہیں، جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اس جنت کے حصول کے لیے، اپنے مال کو حوالے کر دیا اللہ کے اسی جنت کے حصول کے لیے. اور پھر میں نے کیا کیا کہ پھر اب میں نے ساری زندگی کے ہر کام کو دیکھا کہ کس کام میں اللہ کی اطاعت ہے. اس میں سے پہلا کام لے لیں کہ بھئی میں نے اب کیا کرنا ہے. صبح اٹھتا ہوں فار ایگزامپل، یا کوئی اٹھتا ہے گھر کی صفائی کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وہ کام عبادت بن گیا. میاں بیوی کا آپس میں رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، بجائے اس کے کہ لڑنے کے جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو جائے گی، وہ کام بھی عبادت بن جائے گا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، عبادت بن جائے گی. اور بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے پہ مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، آج کل دیکھ لیں دکانیں بند ہو رہی ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی بات مان لی، صبر کر لیا، اللہ کی اطاعت ہو گئی، عبادت بن گئی. تو اس طرح پوری زندگی ہماری ایک وہ عبادت بن جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کھول کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرو. تو یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل گئی. اب میں تھوڑا سا ایک مشکل والے اس پہ آتا ہوں، اور یہ اسپیشلی ان والدین کے لیے ہے جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا بچے اب بڑے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی کیریئر پلاننگ کرنی ہے کہ وہ اپنا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ میں اب زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں بڑے ہو کے کیا بننا چاہتا ہوں. میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے لائر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے کچھ اور بننا ہے، میں نے ٹیچر بننا ہے، استاد بننا ہے. اور یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی آپ عبادت کیسے بنا سکتے ہیں. اور اس میں پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے. ایک ایگزامپل سے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ اطاعت کی بنیاد پہ، کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، یعنی میرے اندر صلاحیتیں ہیں، میں ابھی اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہا کہ بھئی ایپٹیچیوڈ ہے کس طرح سے، نہیں، لیکن میں صرف اس ڈائریکشن میں ہی رہوں گا کہ میں کہتا ہوں میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اب یہ متعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں ڈاکٹر کیوں بننا چاہتا ہوں. ایک ریزن میں یہ لے لوں کہ بھئی اس میں نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، جو بیمار لوگ ہیں وہ دکھی ہوتے ہیں، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے. تو اللہ کی اطاعت اس میں بھی آ جائے گی کہ اچھا کام کرنے کے لیے کر رہے ہو. تو اب جو پورا ڈاکٹر بننے کا عمل ہے، پڑھنے کا عمل ہے، وہ سارا کچھ وہ عبادت میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ والدین کی خواہش ہے. بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ والدین کی بات مانو، اطاعت کرو، اور دیکھو کہ اگر کر سکتے ہو تو ان کی بات مان لو کہ اپنی پوری توجہ دے دو. تو وہ بھی عبادت میں ہو سکتی ہے، اور بعد میں ہم اللہ کو توجیہ بھی پیش کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے والدین نے کہا تھا، میں نے ان کی فرما برداری کی، میں نے لے لیا. لیکن اس معاملے میں پھر والدین سے سوال ہوگا تم نے اپنے بچوں کو کیوں کہا تھا ڈاکٹر بنو؟ اور پھر ان کو وہ مقصد کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے. اب تیسرا جو تھوڑا نیگیٹو ڈائریکشن میں اس کو لے کے جاتا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا بڑے ہو کے انجینئر بننے کا، ڈاکٹر بننے کا، استاد بننے کا، یہ بننے کا، بزنس مین بننے کا مقصد یہ ہے کہ میں پیسہ کماؤں زیادہ سے زیادہ.
اور یہ میرا پوائنٹ ہے جس پر میں مزید تھوڑا سا بتا دوں کہ پیسہ کمانا ایز سچ بری بات نہیں ہے جب آپ کو زندگی کے مقصد کے بارے میں پتا ہو. پیسہ چاہیے ہوتا ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. آپ نے زندگی گزارنی ہے, اللہ تعالیٰ نے پیٹ ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے, تو ہمیں اپنی فیملی کی ضروریات بھی پیٹ وہ پوری کرنی ہے, لیکن کھانا بھی کھانا ہے, خود بھی کھانا ہے, باقی ضروریات پوری کرنی ہے. پیسہ تو ہمیں چاہیے, لیکن کیا یہ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے؟ کیا میرے ڈاکٹر بننے کا, پائلٹ بننے کا, یہ ہونے کا اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کی وجہ میں ایک مثال سے دے دیتا ہوں کہ مثال آپ لے لیں ایک گاڑی کی, کہ میں ایک گاڑی لیتا ہوں. اس گاڑی لینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں تو مجھے اس میں آسانی ہو جائے, میں گاڑی میں بیٹھوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی منزل پہ چلا جاؤں جو میں نے منزل متعین کی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مجھے پیٹرول ڈلوانا ہے, تو اس پیٹرول ڈلوانے سے پھر میں اس چیز کو اپنی منزل پہ جانے کے قابل ہو جاتا ہوں. لیکن کیا گاڑی بنانے کا مقصد پیٹرول ڈلوانا ہے؟ کیا گاڑی لینے کا مقصد پیٹرول ڈلوانا ہے؟ میں نے گاڑی اس لیے لے کے رکھی ہے کہ میں روز اس میں جا کے پیٹرول ڈلواؤں؟ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے, اس کے کوئی پیچھے لاجک ہے ہی نہیں کہ میری زندگی کا مقصد. اسی طرح آپ انسان کی زندگی کو دیکھیں تو انسان کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے جس کو قرآن نے کہہ دیا تم نے دنیا میں آنا ہے, عبادت کرنی ہے, اور تمہارا مقصد جنت کو پانا ہے. تو اسی طرح جو پیسہ ہے مجھے اپنی منزل پہ جانے کی طرف مدد کرتا ہے, پیسہ منزل نہیں ہے. اور یہی چیز ہے جس پہ میں اتنا زور دے رہا ہوں اور میں اتنا ٹائم لگا رہا ہوں بتانے کے لیے کہ یہی وجہ ہے جس کو ہم نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنی ساری زندگی اس پیسے کی دوڑ میں لگا دیتے ہیں. کمانا بری بات نہیں ہے, لیکن آپ کی نیت, میری نیت صاف ہونی چاہیے کہ میں چاہا کیا رہا ہوں اس سے, اور اگر میں اس کو صحیح طرح اللہ کی اطاعت میں کرتا ہوں تو وہ عبادت بن جائے گی. پیسہ تو ویسے بھی آ جانا ہے. پیسہ تو میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, کوئی نہ کوئی نوکری کروں گا, وہ سارا کچھ کروں گا, تو پیسہ تو ویسے ہی آ جائے گا. اب میں حق حلال کمانے کی ڈاکٹر بن جاتا ہوں, حق حلال طریقے سے کرتا ہوں, کسی کی حق تلفی نہیں کرتا, کسی کے اوپر ناجائز پریشر نہیں ڈالتا, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, اپنی فیملی کی ضروریات بھی پوری کرتا ہوں, تو میری یہ ساری کوششیں بات بن جائیں گی. لیکن اگر میں کہتا ہوں میرا زندگی کا مقصد ڈاکٹر بن کے پیسہ کمانا ہے, تو پھر وہی والی بات کہ میں اس دنیا میں بھی اپنے جنت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور پھر اسی طرح سے ہو جائے گا جو 3 اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہوئی ہیں, کہ وہ پھر سارا کچھ پانے کے بعد بھی بندہ دل میں ایمٹی, ایسے خالی خالی سا فیل کرتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا کیا, اس کے نزدیک تو یہ جنت تھی, کیوں نہیں مل رہی. تو اس کیس میں پھر شاید ہم اس دنیا میں بھی کامیاب نہ ہو پائیں, اور جو آخرت میں جنت الفردوس کا جو ہمیں کہا گیا وہ بھی ہمیں نہ مل سکے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کام آپ وہی کر رہے ہیں جب تک نیت, زندگی کا مقصد آپ کے سامنے متعین نہ ہو. تو یہ کتنی بڑی چیز, عبادت کی بجائے نہ اس کا ثواب ملے گا, اور پھر دنیا میں ہی آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی, پھر آخرت میں بھی اجر شاید نہ ملے. تو اس لیے میں نے پچھلی ایک دفعہ کہا تھا کہ پیسہ کمانا ضروری ہے جب ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کی سمجھ آ جائے. اور اگر ہمیں صرف یہی بات سمجھ آ جاتی ہے تو جائز طریقے سے حلال پیسہ کمانا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. اور یہی معاملہ, یہ صرف ایک ایگزامپل دیا ہے, دنیا کے ہر دنیاوی معاملات میں ہر شعبے کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اسی مقصد کو ہر معاملے کے سامنے رکھیں, خصوصاً بچوں کی تربیت کے اندر, اور ہر کام سے پہلے ان سے کہیں کہ یہ سوال ضرور پوچھیں کہ یہ جو بات یا یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں, کیا وہ دنیاوی مفاد کے لیے کرنا جا رہا ہوں, یا میں اس ابدی زندگی میں جنت کے حصول کے لیے کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں خود رہنمائی کرے گا. تو یہ وہ چیز تھی جس کو میں تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کرنا چاہ رہا تھا, کہ قرآن پاک کے شروع میں ہی ہمیں یہ ساری چیز کلیریفائی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھ کے اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور ہمیں جو اصل مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا, یعنی کہ جنت الفردوس پانے کا, اس کو قائم دائم رکھے, آخری دم تک ہم اس کے لیے کوشش کریں, اور اللہ تعالی ہمیں وہ منزل دے بھی دے. آمین. تو یہاں پہ میں یہ والی چیز ختم کرتا ہوں.